الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ اپنے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ ہمارے بعض ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ آج سلسلہ لائیو تو ہوتا نہیں ہے، لیکن آج بھی لائیو ہوا۔ پھر دوسری ایک تبدیلی یہ ہے کہ ہمارے سلمان بھائی سلسلہ کیا کرتے ہیں، ان کی بھی آج زیارت نہیں ہو رہی۔ پہلے ہی واضح کرتا چلوں کہ آج جو ہمارا یہ ہفتہ واری جو ہمارا سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، یہ بنگلہ دیش اجتماع کی وجہ سے اس کو لائیو کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کے دوران بنگلہ دیش اجتماع کے لائیو مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے، وہاں کا جدول بھی آپ کو دکھائیں گے، وہاں پر کیا سنتوں کی بہاریں ہیں، وہاں پر کیا شیڈیول چل رہا ہے، کیا جدول چل رہا ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مبلغین کے مدنی پھول بھی ہوں گے۔ جہاں تک تعلق ہے سلمان بھائی کا، تو سلمان بھائی کی طبیعت کچھ ناساز ہونے کی وجہ سے وہ سلسلے میں غیر حاضر ہیں۔ ہم ان کی کمی کو پورا تو نہیں کر سکتے، کوشش کریں گے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے سلسلے کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ ہمیں آپ کا تعاون چاہیے، آپ کا ساتھ بھی چاہیے۔ آپ دیگر سلسلوں کی طرح اس سلسلے میں کالز بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوں گے، قاری صاحب بھی ہوں گے، مبلغ دعوت اسلامی بھی ہوں گے، بالخصوص رکن شورا جو بنگلہ دیش کے بھی ذمہ دار ہیں حاجی علی اتاری مدظلہ العالی بھی کرم فرمائیں گے، ان سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے۔ بنگلہ دیش میں سنتوں کی خدمت دعوت اسلامی کیسے کر رہی ہے وہ بھی آپ کو بتلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب کچھ ہوگا، مگر ابھی وقت ہوا ہے تلاوت قرآن پاک کا۔ اس سے قبل درود پاک کی ایک فضیلت کو ہم شامل کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لیا کرو، اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجا لیا کرو۔ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، فرمایا کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن کریم کی طرف۔ جی قاری عرفان صاحب کیسے ہیں آپ؟ سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، کیا سنائیں گے آج؟ انشاءاللہ الرحمن، سورہ مبارکہ الشمس کی ابتدائی چند آیات معینات ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। बहुत अच्छी तिलावत की हमारे इरफान भाई की, और ये अच्छी ही किया करते हैं। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में, इनके कलाम में, इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फ़रमाए।
انشاءاللہ عز و جل مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوگا، لیکن ابھی وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول ایک کلام کو اپنے سلسلے میں شامل کرنے کا، اور ہمارے ساتھ اس وقت دو نعت خواں اسلامی بھائی موجود ہیں۔ تو عدنان بھائی آپ سنائیں گے یا شہزاد بھی آپ سنائیں گے؟ وقار بھائی آپ سنائیں گے؟ عدنان بھائی سنائیں گے۔ جی عدنان بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، صلی اللہ علیہ یا رسول یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت پیارا کلام پیش کر رہا ہوں، مل کر اس میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میں غیر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، انہیں کی بوما یہ سمل ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے، انہیں کی بوما سمل ہے، انہیں
میں ہے کہ رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میں غیر کب سے کعب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پسر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پسر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور بتا دو میرے پیغمبر بتا دو میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ بھرے خزانے بتا مفلسوں کے پھر کیوں بتاؤ پھر کیوں بتاؤ مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ
دو چہرہ اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ماشاءاللہ مرحبا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کو اللہ رب العزت نے وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ اگر یہ سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو تو عاشقان رسول اس پر جھومنے لگ جاتے ہیں، اور اگرچہ اس کا معنی اور مفہوم پتہ نہ لگ رہا ہو، صرف اتنا پتہ ہو کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف ہو رہی ہے تو مسلمان اس کلام پر جھومنے لگ جاتے ہیں. ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جو بھی شعر لکھتے ہیں تو وہ بڑا مشہور ہو جاتا ہے. عدنان بھائی، ڈاکٹر اقبال سے، علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو بھی شعر لکھتے ہیں بڑا مشہور ہو جاتا ہے، کلام بڑا مشہور ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سوانح اقبال میں یہ لکھا ہے، آپ نے یہ جواب دیا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، یہ اسی کی برکت ہے. تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی اتنی برکتیں ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے ڈاکٹر اقبال کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کلام کو اور میرے اشعار کو عروج عطا فرماتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کو اگر دیکھا جائے، آپ کا تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان سے زیادہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عشق سیدی اعلیٰ حضرت کو تھا. اسی طرح آپ کے اشعار کو پڑھا جائے، آپ کے جو ہے کلاموں کو پڑھا جائے، آپ کی کتابوں کو پڑھا جائے تو پڑھنے والوں کے عشق رسول میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ان کے کلام کو اللہ رب العزت نے ڈاکٹر اقبال کے کلام سے زیادہ شہرت اور عزت عطا فرمائی ہے، اور اسی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ جو ترانہ رضا ہے، یہ جو سلام رضا ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے بھی پڑھتے آ رہے ہیں. یہ وہ وسعت اور یہ وہ کرم ہے جو اللہ رب العزت نے سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کو عطا فرمایا ہے. تو انشاءاللہ مزید ایک بات یہ بھی کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھ کر پڑھیں تو سونے پر سہاگا کی بات ہے. مزید انشاءاللہ ہمیں اس کا فائدہ اور اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. ہمارا آج انشاءاللہ عز و جل گفتگو کا جو موضوع ہوگا وہ بنگلہ دیش سنت و بھرے اجتماع کی 5ویں نشست ہوگی. الحمدللہ دعوت اسلامی کا 3 روزہ ہفتہ واری سنتوں 3 روزہ سالانہ سنت و بھرا اجتماع بنگلہ دیش کے اندر جاری ہے. ہم انشاءاللہ اس کے مناظر بھی آپ کو وقتاً فوقتاً دکھاتے رہیں گے. اگر ابھی تیار ہیں تو ہم اپنے ناظرین کو کچھ مناظر وہاں کے دکھا دیں. لائیو ہیں جی، یہ بنگلہ زبان کے اندر وہاں بیان ہو رہا ہے. اس کی آواز تھوڑی سی بڑھائیے گا. دیکھیں ناظرین، اگر آپ کو بھی سمجھ میں آتی ہو، آپ تو سمجھتے ہوں گے. যৌবনে ইবাদতকারী এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি ভয় পোষণকারীদেরকে মোবারকবাদ, কেননা কিয়ামতের দিন যখন সূর্য 1 মাইল উপরে ناظرین یہ وہاں بنگلہ دیش کا سالانہ 3 روزہ سنت و بھرا اجتماع جاری ہے. اس کی 5ویں نشست کا آغاز ہو چکا ہے. اس سے قبل ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوئی، اس کے بعد ایک کلام پڑھا گیا اور اب بیان کا سلسلہ وہاں جاری ہے. ایک بہت بڑا کراؤڈ وہاں پر جمع ہے، بہت بڑی تعداد وہاں پر بنگلہ دیش ڈھاکہ کے اندر سنت و بھرے اجتماع میں موجود ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ جب اس اجتماع کے مناظر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے یہاں پاکستان کا، ملتان کا جو اپنا بین الاقوامی اجتماع ہوا کرتا تھا اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو باب المدینہ کراچی میں جو صحرائے مدینہ کے اندر صوبائی سطح پر سندھ کا جو اجتماع ہوتا تھا 3 روزہ، اس کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہیں. کاش کہ خدا وہ وقت دوبارہ لائے کہ ہمارے یہ اجتماع دوبارہ ہو جائیں. تو بہرحال ڈھاکہ کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر ہمارا یہ 3 روزہ سنت و بھرا اجتماع جاری ہے. یاد رکھیے کہ جب دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی تو دعوت اسلامی کا آغاز ایک چھوٹی سی تحریک کے ساتھ ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا
اللہ رب العزت نے اس تحریک اور اس تنظیم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ شہرت سے نوازا ہے۔ آج الحمدللہ نہایت ہی مختصر سے وقت کے اندر دعوت اسلامی اپنے شعبہ جات میں اضافہ کرتے کرتے 102 شعبہ جات میں دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت الحمدللہ عز و جل کر رہی ہے، اور یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ جس شعبے میں بھی قدم بڑھایا ہے اللہ رب العزت نے اس میں برکتیں ہی عطا فرمائی ہیں۔ فیضان اولیاء سے چلنے والی یہ تحریک ہے، اور اللہ رب العزت کے ولیوں سے محبت رکھنے والی یہ تنظیم ہے۔ ہمیں یہی درس دیا جاتا ہے، یہی سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہیں، احکام اسلام پر عمل کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہمیں دین اور دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آج آپ دیکھیں مدنی چینل کی بات ہم کر رہے ہیں، ہمارا یہ اردو کا چینل ہے۔ اردو لینگویج سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یہ مدنی چینل اردو نشر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر دعوت اسلامی نے مزید آگے قدم بڑھایا الحمدللہ۔ فیضان امیر اہل سنت سے بنگلہ مدنی چینل کا آغاز ہوا۔ آج جو یہ ہم مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں تو ہم آپ کو مختصر کلپس وغیرہ دکھائیں گے، مدنی گلدستے کچھ مناظر وہاں کے دکھاتے رہیں گے، لیکن الحمدللہ عز و جل ہمارا دعوت اسلامی کا بنگلہ مدنی چینل الگ سے موجود ہے، جس پر 3 روزہ سنتوں پر اجتماع کی مکمل نشریات کا الحمدللہ سلسلہ ہے۔ تو جو یہاں پاکستان میں بھی یا بیرون ملک میں یا بنگلہ دیش میں جو بنگلہ زبان کو سمجھنے والے افراد ہیں، وہ لازمی اس اجتماع میں وہاں یا تو جا کر شرکت کریں، یا پھر بنگلہ مدنی چینل کو آپ لائیو دیکھ کر بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بنگالی نہیں جانتے تو آپ کے اگر جاننے والے ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے دوست احباب میں ایسے افراد ہیں کہ جو بنگلہ زبان سمجھتے ہیں، ان تک بھی اس دعوت کو پہنچائیں کہ الحمدللہ 3 روزہ دعوت اسلامی کا سنتوں پر اجتماع جاری و ساری ہے، تو آپ بھی اس کے اندر شرکت فرمائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس دعوت دینے کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے اس سنتوں بھرے اجتماع سے نمازوں کا پابند ہو جائے، تو ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے گا، آپ کو بھی اس کی نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 25 نمازیں پڑھتا ہوں۔ کتنی نمازیں؟ 25 نمازیں روزانہ پڑھتا ہوں۔ کسی نے کہا حضور ہوتی تو 5 نمازیں ہیں اور آپ 25 کس طرح پڑھ لیتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہوتی تو 5 ہیں، لیکن میں نے 4 کو نمازی بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان 4 کی نمازوں کا ثواب مجھے بھی عطا فرماتا ہے۔ 5 میری اپنی نمازوں کا ثواب، اور جو ہے 20 نمازوں کا ثواب جو دوسرے 4 افراد پڑھتے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ جو نیکی پر بھلائی کرتا ہے وہ نیکی پر رہنمائی کرتا ہے، وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ لہٰذا ہمیں نیکی کی طرف رہنمائی کرتے رہنا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس دعوت دینے کی وجہ سے کوئی نمازی بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اس اجتماع پاک سے اگرچہ مختصر وقت کے لیے اس کو دیکھے اور سنے، اور اس اجتماع سے کوئی ایک سنت مبارکہ کو سیکھ لے، ساری زندگی اس سنت پر وہ عمل کرتا رہے، آپ کے لیے وہ ثواب کا اور صدقہ جاریہ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا دعوت کو جتنا ہو سکے عام کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اپنے جو ہے وہ زبانی کلامی جو ہے وہ دعوت کے ذریعے سے، اپنے SMS کے ذریعے سے، اپنے موبائل کو ہم دیگر چیزوں کے لیے استعمال تو کرتے ہی ہیں، آئیے ایک نیکی کے لیے بھی اس کو مزید استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے SMS اور کالز کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے، اور ضرور آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی انشاءاللہ رکن شورا حاجی علی اتاری مدظلہ العالی بھی کرم فرمائیں گے کچھ ہی دیر میں۔ ان سے بھی بنگلہ دیش کے حوالے سے مدنی پھولوں کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو نعت خواں اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی ہم کلام وغیرہ سنیں گے۔ اگر کچھ کالز تیار ہیں تو ہمیں سنا دیں۔ اچھا، پیکج کی تیاری ہے، ٹھیک ہے، مدنی گلدستہ۔ جی آئیے اپنے اس سلسلے کے اندر ایک مدنی گلدستے کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
نبی کا جشن مناؤ، نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو، نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو، نبی سے پیار کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، عشق رسول کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ خود کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کی ڈیفینیشن بیان کی جا رہی ہے، ایمان کی کنڈیشن بیان ہو رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ عشق رسول نہیں تو ایمان نہیں۔ عموماً جمعہ کے دن ایک اعلان بار بار سنتے ہیں، بلکہ یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مدنی مشورہ بھی دینا چاہوں گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہر سال مدینہ ڈائری شائع ہوتی ہے، اس میں خطبات رضویہ بھی موجود ہیں۔ عموماً جمعہ میں جو خطیب حضرات ہیں خطبات رضویہ ہی پڑھا کرتے ہیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہر جمعے کو عموماً سر جھکا کر اسلامی بھائی یہ اعلان سنتے ہیں، امام صاحب 3 بار یہ اعلان فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے سن لو اس کا ایمان کامل نہیں جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ پتہ چلا کہ ایمان کامل ہونے کی ڈیفینیشن جو ہے وہ عشق رسول ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کا جو عاشق ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ بے قرار ہوتا ہے، دل جلتا رہتا ہے، دل درد میں مبتلا ہوتا ہے، محبوب کی یاد تڑپاتی ہے۔ اگر یہی عشق دنیا والوں میں سے کسی کو ہو جائے تو بے قراری، بے چینی، درد اور تکلیف میں رہتا ہے۔ مگر قربان جائیے امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ اعلیٰ حضرت سکھاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق ہو جائے تو یہ آگ لگنا بڑے کام کی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ لیے حاضر ہیں، اور سلسلے کا نام ہوگا صحابہ کا عشق رسول۔ عموماً عشق رسول کے دعوے تو بڑے ہی کیے جاتے ہیں کہ ہم جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ مگر آئیے ہم صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی سیرت سے سیکھتے ہیں، صحابہ کی سیرت سنتے ہیں کہ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر عشق کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے کیا انداز ہوا کرتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی وارفتگی رکھا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کا دور ہے، اپنی والدہ کے ہمراہ ننیال کی طرف جا رہے ہیں۔ بنو کیس نے وہ قافلہ روک کر لوٹ لیا جس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ ان کو پکڑ کر مکہ مکرمہ لا کر بیچ دیا جاتا ہے۔ حکیم بن حزام نامی شخص نے اپنی پھوپھو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو انہوں نے حضرت زید کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت سے فیض یاب ہو رہے ہیں، مگر دوسری طرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان کے فراق میں، ان کی جدائی میں بے حد غم زدہ ہیں۔ اولاد کی محبت فطری چیز ہے، وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فراق میں روتے اور اشعار پڑھتے پڑھتے پھرا کرتے تھے۔ اکثر جو اشعار پڑھتے تھے ان کا مختصر ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں زید کی جدائی میں رو رہا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہیں، کہ اس کی امید رکھوں یا موت نے ان کا کام تمام کر دیا کہ ان سے مایوس ہو جاؤں۔ خدا کی قسم مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تجھے اے زید نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی پہاڑ نے ہلاک کیا۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر میں کبھی واپس آئے گا یا نہیں۔ ساری دنیا میں میری انتہائی غرض تیری واپسی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو میری آخری خواہش ہے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے تیری واپسی ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو مجھے زید یاد آتا ہے، جب بارش ہونے کو ہوتی ہے تو اس کی یاد مجھے ستاتی ہے، جب ہوائیں چلتی ہے تو بھی اس کی یاد میرے دل کو بھڑکاتی ہے۔ ہائے میرا غم، میری فکر کس قدر طویل ہو گئی۔ میں اس کی تلاش اور کوشش میں ساری دنیا میں اونٹ کی تیز رفتاری کو کام میں لاؤں گا اور دنیا کے چکر لگانے سے نہ اکتا ہوں گا۔ چاہے اونٹ چلنے سے اکتا جائیں تو اکتا جائیں، لیکن میں کبھی بھی نہ اکتاؤں گا، اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دوں گا۔ ہاں اگر میری موت آ گئی تو خیر، موت ہر چیز کو فنا کر دینے والی ہے، چاہے آدمی کتنی ہی امیدیں لگائے، مگر اس کے باوجود میں اپنے بعد فلاں رشتہ داروں اور آل و اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی اسی طرح زید کو ڈھونڈتے رہیں۔ غرض وہ یہ اشعار پڑھتے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق کچھ یوں ہوا کہ ان کی قوم کے چند لوگ حج کو روانہ ہوئے اور وہاں پر ان کی ملاقات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت زید کو پہچان لیا اور پہچان کر باپ کا حال سنایا، شعر سنائے، ان کی یاد و فراق کی داستان سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ 3 شعر کہہ بھیجے، جن کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں مکے میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا کر جب حج سے واپسی ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر و خبر ان کے باپ کو سنائی، وہ اشعار بھی سنائے جو زید نے کہے تھے اور پتہ بتایا۔ زید کے والد کا حال تو پہلے ہی بیان ہو چکا۔ زید کے باپ اور چاچا فدیے کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی خاطر مکہ مکرمہ پہنچے۔ تحقیق کی، پتہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی، اے ہاشم کی اولاد، اے اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو، تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان فرماؤ اور کرم کرو، فدیہ قبول کرو اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے کچھ زیادہ لے لو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بس اتنی سی بات ہے؟ عرض کی، حضور بس یہی عرض ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیے کے ہی وہ تمہاری نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استحقاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا، اور یہ بات خوشی سے منظور کر لی۔ گویا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کی، جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں،
اور یہ میرے چچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میرے پاس رہو، اور اگر ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ ذرا سوچئے، جن کے والد اس قدر فراق میں مبتلا ہوں، اس قدر غمزدہ ہوں، اور پتہ چلے کہ بیٹا فلاں مقام پر موجود ہے، فلاں شخص کے پاس موجود ہے، وہاں تک جانے کا موقع بھی مل جائے اور بیٹے کی رہائی بغیر کسی فدیے کے مل رہی ہو، سنیے بیٹے کا کیا جواب ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی بھی جگہ ہیں۔ جب ان دونوں حضرات نے یعنی باپ اور چچا نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب سنا تو گویا انگشت بدندہ ہو گئے، کہنے لگے غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو، باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں، میں نے ان میں ایسی بات دیکھی ہے کہ جس کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ گویا ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ اسی طریقے کی کیفیت ہو۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جواب سنا، حضرت زید کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا نے یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیا وارفتگی، کیا انداز محبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہوگا کہ حضرت زید نے اپنے باپ اور چچا کے ذات جانا پسند نہ فرمایا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ہی رہنا پسند فرمایا۔ اللہ کریم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے صدقے ہمیں سچا عشق رسول نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ماشاء اللہ، مرحبا۔ آپ نے عشق رسول سے متعلق صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق رسول آپ نے ملاحظہ کیا، اس کے بارے میں آپ نے ہمارے یوسف سلیم صاحب اور بہت ہی پیارے مبلغ ہیں، بہت ہی جلدی اللہ رب العزت نے ان کو عروج عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ عشق رسول کو آپ نے مزید اگر حاصل کرنا ہے تو میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھ کر پڑھیں، اور مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق رسول، اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب بھی کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawat-islami.net سے فری آف کاسٹ آپ جو ہے فری میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو پڑھیں، موبائل کے اندر PDF تو آ ہی جاتی ہے، تو PDF فائل کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں انشاءاللہ۔ اس کو وقتاً فوقتاً پڑھیں، 2 منٹ آپ کے پاس موجود ہیں، 2 منٹ کے اندر آپ ایک حکایت یا ایک حدیث یا ایک واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو آپ کو یاد بھی رہے گا۔ اگر 2 دن کے اندر آپ کا ذہن ہو کہ میں یہ 300 صفحات کی 200 صفحات کی کتاب کو ختم کر ڈالوں تو پھر یاد کچھ نہیں رہے گا۔ وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہوگا کہ جس کے ذریعے سے آپ عشق رسول کی شمع کو مزید فروزاں کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ لائیو کال پر موجود ہیں، ریڈی ہیں جواد بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، ماشاء اللہ، کرم فرمایا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمایا ہے۔ سب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں عمران بھائی؟ ماشاء اللہ جی الحمدللہ علی کل حال۔ اس وقت تو آپ شاید اسلامی بھائی ہیں،
ان کو بھی میں سلام عرض کرتا ہوں. میں سلسلہ دیکھ نہیں پا رہا. اللہ کریم آپ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے اور برکت عطا فرمائے. آمین. ان سب کی طرف سے بھی آئی صاحب آپ کو سلام ہے. علیکم السلام. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ابھی تو عبدالحبیب بھائی شاید آپ بنگلہ دیش میں ہوں گے, سنت و برا اجتماع وہاں 3 دن کا جاری ہے. نہیں, میں بدقسمتی سے بنگلہ دیش نہیں جا سکا. اس وقت میں یورپ میں ہوں اور اس وقت پیرس میں ہوں, اور گاڑی میں ہم لوگ ہیں اور ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں. آج دعوت اسلامی کا, یہ دعوت اسلامی کی خوبصورتی ہے کہ آپ دنیا بھر کو بنگلہ دیش کا 3 دن کا اجتماع بتا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, اور وہاں الحمدللہ ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول جمع ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے ایک ہی کونے میں, ایک ہی ملک میں دعوت اسلامی کا کام اس وقت نہیں ہو رہا. یہ وہ امیر اہل سنت کا خوبصورت گلشن ہے جہاں ہر گھڑی, ہر گھنٹے کہا جا سکتا ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خوبصورت مدنی کام ہو رہا ہے. تو میں اس وقت انشاءاللہ ایمسٹرڈم ہالینڈ کے لیے روانہ ہو رہا ہوں, اور آج رات انشاءاللہ روٹرڈم ہالینڈ میں دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہے. تو میری انشاءاللہ ابھی ایئرپورٹ روانگی ہے. آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ دعا کیجیے کہ خیر و عافیت سے سفر ہو, اور بنگلہ دیش کے عالی شان سنت و بھرے اجتماع کی شاندار جو بھی وہاں صورتحال ہے اس پر میں بنگلہ دیش کی کابینہ, وہاں کے نگران, ذمہ داران, اور بالخصوص اگر آپ کے ساتھ ہمارے منچ پر علی بھائی رکن شورا ہوں, ایاز بھائی ہوں, ان اسلامی بھائیوں کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی عبدالحبیب بھائی, یہ بنگلہ دیش اجتماع بھی الحمدللہ جاری ہے, اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ان کے لائیو وہاں کے مناظر بھی اردو مدنی چینل پر بھی دکھا رہے ہیں. بنگلہ پر تو مکمل ہی سنت و برا اجتماع 3 روزہ دکھانے کی ترکیب ہے, لیکن یہ اردو جو چینل ہے اس پر ہم کچھ مناظر اس کے دکھا رہے ہیں. ابھی آپ کی کال کے دوران بھی وہاں کے لائیو مناظر دکھائے جا رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے بنگلہ دیش؟ جی, یہ شاید بہت سارے اسلامی بھائیوں کو اس بات کا جواب بھی مل جائے گا کہ دعوت اسلامی نے بنگلہ مدنی چینل کیوں شروع کیا. پچھلے دنوں بھی مجھ سے کسی نے سوال کیا. اچھا, تو یہ بہت سارے اسلامی بھائیوں کو پتہ چل جائے گا کہ الحمدللہ بنگلہ دیش میں لاکھوں لاکھ کی تعداد میں عاشقان رسول دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے, اور ویسے تو وہ ملک ہی مسلمانوں کا ہے, کروڑوں مسلمان وہاں بستے ہیں. اور آج سے کچھ سالوں پہلے جب میری حاضری ہوئی تھی بنگلہ دیش تو بڑا حیران کن رسپانس تھا. بڑے بڑے اجتماعات وہاں پر ہوئے, اور ہم سچی بات ہے کہ ہم نے جو جتنے انتظامات کیے تھے. آپ کے ساتھ رکن شورا علی بھائی ہیں اس وقت؟ نہیں, اس وقت موجود نہیں ہے, انشاءاللہ کچھ دیر میں آمد ہوگی. ورنہ ہم نے ڈھاکہ میں اور شائستہ گنج میں, میرے لیے تو وہ نام بھی نئے نئے تھے علاقوں کے, چٹاگانگ میں, اور وہاں جب ہم نے اجتماعات کیے تھے تو بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی. تو ہمارے لیے بڑا حیران کن تھا, لیکن ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا علی بھائی کو اللہ سلامتی دے, ایاز بھائی اور دیگر ذمہ داران نے واقعی قربانی دی, اور 12 ماہ اور اس سے زیادہ وقت وہاں بتایا اور وہاں مدنی کام کیا. نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ ماشاءاللہ یہ غالباً بنگلہ دیش کا تیسرا 3 روزہ یہ سنت و برا اجتماع ہے. 2 چٹاگانگ میں ہو چکے ہیں اور یہ تیسرا ڈھاکہ میں ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ جو میری معلومات ہیں کہ پہلے ہی دن جو ہمارے پنڈال تھا, یہ ہمارے جو انتظامات تھے وہ فل ہو چکے ہیں. تو یہ ہمارے اردو ناظرین کو بھی دکھانا ہے, اور ہمارے امید ہے کہ یہ UK مدنی چینل, انگلش مدنی چینل ہے, وہاں بھی یہ ٹرانسمیشن جاری ہوگی. تو وہ بھی دیکھیں کہ دعوت اسلامی کہاں کہاں کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. اور انگلش مدنی چینل کے ساتھ ساتھ بنگلہ مدنی چینل شروع کرنے کی وجہ بھی یہی بنی کہ کروڑ کی تعداد میں ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں وہ اردو اتنی اچھی طرح سمجھتے نہیں ہیں, تو کیوں نہ انہی کی زبان میں ان تک سنتوں کی بات پہنچائی جائے. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی مزید ہو سکتا ہے کئی زبانوں میں مدنی چینل شروع کرے, ہو سکتا ہے مزید کئی زبانوں میں مدنی کام اور آگے بڑھے. دیگر مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی نہ صرف مدنی چینل دیکھنے والے رہیں بلکہ آگے بڑھ کر دعوت اسلامی کا کام کرنے والے بن جائیں. جی مرحبا. اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے تو ہمارا حصہ بھی اس میں ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے. بالکل عبدالحبیب بھائی, یہ واقعی بہت بڑی بات ہے کہ ایک طرف 3 روزہ سنت و برا اجتماع ملک کی سطح پر جاری ہے, دوسری طرف دوسرے ملک میں آپ موجود ہیں, پھر ہمارے دیگر اراکین شورا بھی کچھ اس وقت دوسرے ممالک کے اندر مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سنتوں کی خدمت کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں. اور اپنا شہزادہ اختیار بھی تو اس وقت عبدالحبیب بھائی وہ اپنا بحرین کے سفر پر ہے نا؟ جی, حافظ حسان جو ہیں ابو البنتین وہ بحرین کے سفر پر ہیں. حاجی عبید رضا کچھ عرصہ پہلے ہانگ کانگ کے مدنی قافلے میں تھے. تو یہ تو سفر جاری رہتا ہے. ابراہیم باپو ماشاءاللہ 3-4 دن پہلے ہی ساؤتھ افریقہ سے واپس آئے ہیں. یعنی الحمدللہ وہ گلشن امیر علیہ سنت نے لگایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دن بدن دنیا بھر میں سنتوں کی بہاریں ہیں. اور جن ممالک میں میں اس وقت ہوں عمران بھائی, یہاں مائنس ٹیمپریچر ہوتے ہوئے بھی
جس انداز میں، کیونکہ ابھی تک جلوس میلاد کا اور اجتماع میلاد کا سلسلہ جاری ہے. اچھا، ہمارے یہاں تو 12 ربیع الاول کو ہی کیا جاتا ہے نا، اچھی بات ہے. لیکن ان ملکوں میں، کئی ملکوں میں یہ پورا ہی مہینہ سمجھ لے کسی نہ کسی جگہ پر جلوس میلاد کمیشن کے مسائل ہوتے ہیں، کہیں ویکینڈ دیکھتے ہیں. تو میری اب انشاءاللہ کل، یعنی آج میں ہالینڈ جا رہا ہوں، کل پھر پیرس آؤں گا، تو کل پیرس میں میلاد اجتماع ہے، اور فوراً اس کے اگلے دن یعنی ہفتے والے دن جلوس میلاد ہے بلونیا اٹلی کے اندر. اب وہاں میری حاضری ہوگی. تو انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ آج آپ بنگلہ دیش کے 1-2 دن مناظر دکھا دیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ یہاں سے لائیو بھی اجتماع وغیرہ اور مناظر دکھائیں گے. آج رات کو جو میں ہالینڈ جا رہا ہوں، وہاں کا سنتوں پر اجتماع بھی پاکستانی وقت کے مطابق رات مدنی مذاکرے کے بعد 12 بجے کی قریب براہ راست مدنی چینل پر دیکھا جا سکے گا انشاءاللہ. جی عبدالحبیب بھائی، وقت کی بات آئی ہے تو اس وقت وہاں پر فرانس میں آپ موجود ہیں، وہاں پر کیا وقت ہو رہا ہے؟ اس وقت یہاں 5 بج رہے ہیں صبح کے. اور میں ایک بڑی عجیب بات بتاؤں، یہ میرے لیے بھی ایک ایکسپیرینس میں اضافہ ہوا کہ ان دنوں یہاں پر جو فجر کا وقت ہے نا، وہ صبح 8:45 بجے تک رہتا ہے. اوہو، اچھا، صبح یعنی آپ 8:30 بجے بھی جو ہے فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اتنی دیر تک فجر کا وقت رہتا ہے. یعنی ابھی صبح 5 بجے ہیں، فجر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے. جی جی. نہیں تو عشاء کا وقت ہے سب کب ہوتا ہے پھر؟ عشاء اور فجر میں کتنا وقت ان کو ملتا ہے؟ بہت وقت ہوتا ہے، رات ہی رات ہے. عشاء کا وقت میرا خیال ہے تقریباً 7 بجے کے قریب شروع ہو جاتا ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ صبح 9 بجے تک، 8:45 بجے تک فجر کا وقت رہتا ہے. تو عشاء پڑھنے کے بعد جو ہے وہ، یعنی یہاں تہجد پڑھنا بڑا آسان ہے، مطلب آرام کر کے بھی بندہ اٹھے تب بھی تہجد کا وقت ہوتا ہے. ماشاءاللہ. دن چھوٹا ہوگا پھر یہاں پر یقیناً. ہاں، یہاں دن چھوٹے، ٹھنڈ کافی ہے. اور الحمدللہ آپ دعا کریں، اللہ ہمارے، میں دعا کرتا ہوں، ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے بنگلہ دیش کے اجتماع کو بھی کامیاب فرمائے، اور یورپ میں بھی جہاں جہاں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی مصروف عمل ہے مدنی کاموں میں، اللہ ان کی بھی مدد فرمائے، اور مزید دعوت اسلامی کو اللہ ترقیاں عطا فرمائے. آمین آمین. عبدالحبیب بھائی، مزید کچھ بنگلہ دیش اجتماع کے حوالے سے، آپ اس کے جدول کے حوالے سے؟ بنگلہ دیش اجتماع یہ واقعی شاید کروڑوں عاشقان رسول کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کا باعث ہے. بالکل. جب یہ 3 روزہ اجتماع کی بات سنتے ہیں تو ہمیں تو ابھی ہم بات یہی کر رہے تھے کہ ملتان کا بین الاقوامی اجتماع یاد آ جاتا ہے. صبح اجتماع ملتان میں عوام کو سمائیں گے کیسے؟ اگر بالفرض کبھی کسی موقع پر دعوت اسلامی اب پاکستان میں اجتماع کرتی ہے، تو میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اب وہ کون سا میدان ہوگا، اب وہ کون سی جو ہے وہ جگہ ہوگی جہاں 3 دن کے لیے ہم پاکستان کی عوام کو جمع کر سکے. شاید اگر کبھی شروع کرنا بھی پڑے تو شاید یہ 3-4 حصوں میں ہی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بھائی. سب ایسا کراؤڈ، الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ عمران بھائی، جزاک اللہ، آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ نے وقت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو محفوظ فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری فرانس سے ہمارے ساتھ لائیو کال پر موجود تھے. کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سوچ رہے ہوں گے کہ آج سلمان بھائی نہیں ہیں تو عمران بھائی کالز بھی نہیں لے رہے. ایسا نہ کریں بھائی، شکایت ہو جائے گی ڈائریکٹر صاحب. ہمارے ناظرین کو کچھ کالز آپ سلسلے میں شامل کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، کھلے آنکھ شلے اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ. ہمیں نعت سنا دیں، کب گناہوں سے توبہ کروں میں یا رب. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. جی بالکل، یہ آپ کو کلام سنائیں گے. جی اگلی کال. یہ کلام سنا دیں. میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا. جی بہت پیاری آواز ہے آپ کی. یہ تو آپ نے ہمیں سنا دیا ہے. میں آپ کو دعوت دوں گا اپنی آواز کو مزید نکھارنے کے لیے آپ کلام نعتیں زیادہ پڑھا کریں، انشاءاللہ مزید برکت حاصل ہوگی. جی اگلی کال. فرمان تاریخ کھانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خان اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض ہے، مجھے یہ کلام سنا دیجیے گا. سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے. قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، کھول پر کھول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मोहम्मद बुरहान अत्तारी मुझे वो नासरात शेर गुलशन खोने दे के दश्त तैयबा छोड़ के। जी बिल्कुल सुनाएंगे। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ना सुना दें, नूर वाला आया है। जी बिल्कुल सुनाएंगे। कुछ SMS हैं हमारे पास, उनको भी शामिल सिलसिला करते हैं। सैयद सकलैन मोहसिन शाह मंडी बहाउद्दीन चक नंबर 1 से हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि ये नात सुना दें, मरहबा आज चलेंगे शह अबरार के पास। इसकी कॉल भी आई है, इसको लाजमी सुनाना है। SMS भी आया है इसका। इसी तरह एक और कलाम की फरमाइश है, नात सुना दें ख़राब हाल किया। फ़ुरक़ान अत्तारी हैं फ़्रॉम मखदूमपुर से। ये पता नहीं कहाँ है मखदूमपुर, जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नईम अत्तारी दुनियापुर लोदरा से कहते हैं माशा अल्लाह कुल आँख सल्ले अला। कहते कहते मरहबा। साथ ही साथ अदनान अत्तारी भाई की आमद मरहबा। अदनान भाई आपके लिए है मरहबा। अल्लाह इनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए, आमीन। अदनान भाई की आवाज़ में नात सुना दें, तनम फरसूदा जां पारा। जी अदनान भाई, बिलखुसूस आपने कुछ अशार इस कलाम के भी सुनाने हैं। अच्छा, एक और फरमाइश है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये नात पाक ए सब्ज़ गुंबद वाले सुना दें। ठीक है भाई। शान भाई हैं किसी शहर से, ज़रूर सुनाएंगे। सलमान भाई हैं, कहते हैं कि उवैस नूर अत्तारी शहर नूरी समुंदरी से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बात तो नहीं कर रहे आप, SMS किया है आपने। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये कलाम सुना दें, किस्मत मेरी चमकाइए आका। ये सवाल है या फरमाइश है, इस पर भी गौर कर लें आप। ये बिल्कुल फरमाइश है आपकी, हम पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी अदनान भाई, कहाँ से शुरू करेंगे? आप सुनाएंगे तो वकार भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। खराब हाल किया दिल को पुरमलाल किया। खराब हाल किया दिल को
بگاڑا یہ کیا سمائے کہ دور سے وہ جمال کیا چمن سے پھینک دیا شیانائے بلبل چمن سے پھینک دیا آشیانائے بلبل اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا تمہارے کو جیسے رخصت کیا نہال کیا. یہ وہ کلام ہے کہ جس کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینے سے بچھڑنے کا تذکرہ کیا ہے. اجاڑا خانہ دل تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا نیم جاں کر دیا. آپ یا رسول اللہ آپ کے کوچے سے جب رخصت ہوئے آپ کے دربار سے جب گئے. اور اس کے اشعار پڑھیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے پیارے انداز میں غم مدینہ کو ان اشعار کے اندر بیان کیا ہے. فرماتے ہیں یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس, وہاں سے واپس آنے کی کیا رائے تھی, کس نے رائے دی تھی آپ کو, کس نے مشورہ دیا تھا کہ وہاں سے واپس آ جاؤ. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے واپس آ گئے تو گویا کہ ایسا ہے کہ ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. جب کسی کو حلال کیا جاتا ہے, ذبح کیا جاتا ہے, تیز چھری کے ساتھ کیا جاتا ہے, لیکن اگر الٹی چھری کے ساتھ ذبح کیا جائے تو اس میں تکلیف زیادہ ہوا کرتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ مشقت زیادہ ہوا کرتی ہے. اعلیٰ حضرت تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ مدینے سے پلٹنے کا حال ایسا ہے جیسے کہ کوئی ہمیں الٹی چھری کے ساتھ ذبح کر دے. تو ایسا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول ہے. آگے بھی پڑھیں اس اشعار, اب کس کس شعر کی جو ہے وہ تشریح بیان کی جائے. بہرحال سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کو میں آپ کو پھر کہوں گا سمجھ کر پڑھا کریں, سنا کریں, انشاءاللہ عشق رسول میں لازمی اضافہ ہوگا. جی دوسری بھی کلام کی فرمائشیں تھیں. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. لگاتے ہو اس کو بھی لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس ڈھیروں عصیاں ہے گناہگار
سوا کیا لاتا میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس قبر میں یوں ہی نکیروں میں نہیں آ پہنچا قبر میں یوں ہی نکیروں میں نہیں آ پہنچا ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. جی ماشاءاللہ مرحبا. اور بھی کچھ فرمائشیں رہ گئی ہیں یا پوری ہو گئی ہیں؟ مرحبا. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی علی اتاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. میں سوچ ہی رہا تھا جب آپ نے رات ارشاد فرمایا کہ میں تہجد میں بھی وقت دینا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ صبح پھر آپ کیسے ہوں گے ہمارے ساتھ؟ آپ کو ہاں کرنے کے بعد جو ہے نا پھر ٹینشن ہوا کہ یہ تو تہجد سے لے کر اور لگاتار 10 بجے تک، تو پھر میں نے کہا آپ تو انشاءاللہ چلا لیں گے، تو کچھ تاخیر ہو گئی آنے میں. چلے ماشاءاللہ آپ کی برکتیں ہیں. ویسے یہ ارشاد فرمائیں کہ بنگلہ دیش اجتماع الحمدللہ دعوت اسلامی کا 3 روزہ وہاں پر جاری ہے، یہ مزید کتنے دن مطلب رہے گا؟ یہ بدھ جمعرات جمعہ، جی ہاں، بدھ صبح 10 بجے اس کا جدول تھا شروع ہونے کا. کل صبح 10 بجے، یوں تو سمجھ لیجئے کہ تو جدول کے مطابق 10 بجے تھا، لیکن مدنی قافلے بنگلہ دیش کے کئی شہروں سے الحمدللہ منگل کی بعض جگہ سے صبح دوپہر یا شام میں نکلے، اور منگل کی رات سے ہی الحمدللہ مدنی قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا الحمدللہ. یعنی مجھے پتہ لگا کہ منگل کی رات ہی اچھا خاصا اجتماع کا بھر گیا ہے. یعنی بدھ کو صبح اجتماع شروع ہونا تھا، اور فجر کی نماز کے لیے پھر میں نے ان کو میسج کیا کہ باقاعدہ اذان ہو، نماز ہو، کیونکہ مائک اور جدول تو 10 بجے شروع ہونا تھا. تو ایسا نہ ہو کہ سفر کر کے لوگ آئے ہیں، گراؤنڈ میں موجود ہیں، پھر پتہ نہ چلے کیا ہوا. تو ماشاءاللہ باقاعدہ اذان ہوئی، وہاں جماعت ہوئی. تو مجھے اس وقت میسج آیا کہ اسلامی بھائی کا کہ علی بھائی فجر کی نماز میں اجتماع کا بھر گئی. اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ. بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ، جی بہت بڑی الحمدللہ یہ کامیابی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، دعوت اسلامی کو عطا فرمائی ہے الحمدللہ. تو یہ پچھلے سال بھی ہوا تھا 3 دن کا اجتماع؟ جی یوں ہو رہا ہے کہ 2015 میں ہم نے پہلی دفعہ چٹاگانگ میں کیا تھا. اچھا. جب کیا تھا ہم نے فیبروری میں. صحیح. اس کے بعد ہم نے کیا دوبارہ چٹاگانگ میں 2016 میں فیبروری میں الحمدللہ. پھر یہ تھا کہ اب اگلے سال کہاں کریں، تو پھر موسم اور اس کے حساب سے مشورہ ہوا. کرنا میں ڈھاکہ میں تھا. میرے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ جو بنگلہ دیش کی وہ لوکیشن کو اگر نہیں سمجھتے، تو بنگلہ دیش میں تقریباً 64 ڈسٹرکٹس ہیں. جس کو ہاں ضلع کہتے ہیں ہم لوگ ڈسٹرکٹ. اور بنگلہ دیش کا جو کیپٹل ہے وہ بنگلہ زبان میں کہتے ہیں اس کو راجدھانی دارالخلافہ، وہ ڈھاکہ ہی ہے. اور لوکیشن وائز بھی جو ہے وہ ڈھاکہ سینٹر پوائنٹ پڑتا ہے. چٹاگانگ یوں ہے جیسے اگر کوئی پاکستان کا اگر میپ سمجھے کہ باب المدینہ کراچی بالکل اینڈ ہے، سمندر ہے پورا. اگر پاکستان کراچی آنا چاہے تو اس کو بالکل اینڈ میں ہی آنا پڑے گا. اسی طرح چٹاگانگ کے ساتھ بھی جو ہے وہ سمندر ہے، سی پورٹ ہے، اور ان کی جو مقصد بائی شپ جو آمد و رفت کا سلسلہ ہے، سامان کا ترسیل کا، وہ چٹاگانگ سے ہی ہوتا ہے، ان کی پورٹ ہے. لیکن اللہ کی رحمت سے وہاں بھی اجتماع بہت کامیاب رہا. ہمارا ہدف یہ تھا کہ ڈھاکہ میں کرنا ہے، اور اس دفعہ الحمدللہ ڈھاکہ میں جو ہے وہ اجتماع اناؤنس کیا گیا دسمبر میں. اور
یعنی یہ کنڈیشن ہے کہ اس کے لیے الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے باقاعدہ ٹرینوں میں بوگیاں بک کرائی ہیں، ٹرینوں کے ذریعے اسلامی بھائی آئے ہیں۔ وہ ڈسٹرکٹ وہ علاقے کہ جہاں سے ہم سوچ رہے تھے کتنے اسلامی بھائی آئیں گے، وہاں سے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں بسیں آئیں الحمدللہ اور بلکہ بعض علاقے ایسے ہیں کیونکہ پانی بہت ہے وہاں پر نا، سنا یہ ہے کہ تقریباً آدھے سے زیادہ حصے پر پانی ہے اور اس سے آدھے سے کم حصے پر وہ خشکی ہے، آبادی ہے۔ تو بعض جگہوں پر نہ وہ ٹرین جا سکتی ہے نہ بس جا سکتی ہے، پانی کے ذریعے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے بوٹ ہیں، شپ بنے ہوئے ہیں اس طرح کے، تو لانچز ہیں۔ جی اس کے تو کچھ مناظر آپ نے ہمیں دیے بھی تھے مدنی چینل پر آن ایئر کے لیے، تو وہ کیے بھی گئے، ہم نے بڑا ایک اچھا بھی لگا کہ لوگ اتنی مطلب مشقت کے ساتھ کشتیوں میں بیٹھ کر سفر کر کے آپ نے جو ریکارڈ کروا کے بھیجے تھے وہ دیکھ کے بڑا سرور آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ جب شروع ہوتا ہے، پہلے سال جب یہ اجتماع شروع ہوا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ بنگلہ اجتماع جب یہ شروع ہوا اس سے قبل آپ نے مدنی چینل بنگلہ کا آغاز الحمدللہ کیا۔ مدنی چینل بنگلہ بعد میں شروع ہوا، بنگلہ چینل بعد میں شروع ہوا تھا۔ جی جی، اس کو شاید ابھی سال بھی نہیں ہوا۔ اچھا اچھا، تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا یہ بتائیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ 3 دن کے اجتماع کی خبر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں گئی ہوگی تو اس وقت کے امیر اہل سنت کے تاثرات، یقیناً آپ تو سبھی سے واقف ہوں گے، سارے معاملات کی خبر بھی دے رہے ہوں گے، تو اس وقت کیا جذبات تھے امیر اہل سنت کے؟ عمران بھائی، اس کا آغاز یوں ہوا کہ کرنا تو تھا اجتماع، اور کئی اراکین شورا جس میں ہمارے نگران شورا بھی اور نگران پاکستان کابینہ حاجی شاہد بھائی بھی، اور بھی کئی اراکین شورا بنگلہ دیش گئے۔ صحیح۔ اور مختلف اراکین شورا نے مختلف اوقات میں یہ کہا کہ بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کا تین دن کا کہتے ہیں، میری زبان میں 3 دن کا چڑھا ہوا ہے وہاں کے حساب سے، اصل میں 3 دن کا بھی یوں بنا۔ امیر علیہ سنت نے بھی مدنی چینل پر اس کا فرمایا یہ کہ جب ہم وہاں بنگلہ دیش میں مشورہ کر رہے تھے کہ 3 روزہ اجتماع، جی تو ظاہر بات ہے لینگویج ایشو تو ہے ہی، تو مجھے کئی ذمہ داروں نے کہا کہ علی بھائی 3 روزہ کہہ رہے ہیں تو کیا 3 روزہ رکھنا پڑے گا اس میں؟ صحیح۔ تو پھر شورا سے مشورہ کیا، تو شورا میں پھر مشورہ ہوا اس پر، مدنی مشورہ کہ بھی کیا کریں، تو نام پر پھر امیر علیہ سنت تک گیا، تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کیونکہ اصطلاحات کوئی بھی دعوت اسلامی کا طریقہ کار ہے، اپنے طور پر چینج نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ پھر یہ ہوا کہ ان کے لیے یہ آسانی ہے تو ان کے لیے پھر ہم 3 دن کا ہی بولیں۔ اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایسے افراد موجود ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم نے یہ اس کا تشہیری مدنی گلدستہ ایک چیز کا چلایا تھا، وہ بھی اس میں 3 روزہ اس میں ہم نے کہا تھا، جیسے 12 دن کا مدنی کورس ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، تو پہلے ہم مدنی چینل پر 12 روزہ مدنی کورس چلایا کرتے تھے، تو کچھ اس طرح کے فیڈ بیک بھی تھے کہ 12 روزہ سے کیا مراد ہے، 12 روزے رکھنے ہیں یا کیا ہے۔ تو وہ اگرچہ اپنا ایک عام جو افراد تھے، نارمل جو لوگ ہیں ان کی طرف سے تھا، لیکن مدنی چینل تو وہ بھی لوگ دیکھتے ہیں، ان کو بھی سمجھانا ہے، تب میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے یہ 12 روزہ تبدیل کر کے 12 دن کا جو ہے وہ نام ہمیں دیا گیا تھا۔ تو اسی طرح یہ 3 روزہ اور 3 دن کا بھی معاملہ ہے، صرف بنگلہ دیش کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں بھی آیا ہے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمایا۔ تو کیا جذبات تھے آپ ارشاد فرما رہے تھے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی پہلے جو ہے وہ تھا کہ اس کو ہونا چاہیے، اور دعوت اسلامی کا تنظیمی طریقہ کار جو ہے ایک نیٹ ورک ہے وہ یہی ہے کہ پہلے شورا میں مدنی مشورہ ہوتا ہے، کوئی اگر کسی معاملے کے لیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں براہ راست بھی جاتے ہیں، کیونکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی بنائی، اتنا بڑا نیٹ ورک، اتنا بڑا سسٹم، شورا بھی آپ نے بنائی، تو یہ آپ نے فرمایا کہ جو معاملات ہوں پہلے شورا میں طے کیے جائیں، اس کی شرعی رہنمائی لے لی جائے، اور جو آپ کو بہتر لگے آپ لوگ کر لیا کریں۔ تعداد تو نظر آ رہی ہے اپنا حاجی علی صاحب، دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد ایک موجود ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ جہاں پر 40 نیک مسلمان ہوتے ہیں ان میں اللہ کا ایک ولی ہوا کرتا ہے، اور جہاں پر ہزاروں لوگ موجود ہیں اس میں کتنے اللہ کے ولی ہوں گے یہ میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو وہاں جا کر ہی جو ناظرین وہاں جا سکتے ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا کہ ضرور وہاں جائیں اور ضرور جو ہے وہ وہاں سے برکتیں حاصل کریں۔ اور اگر کوئی جا نہیں سکتا، لیکن اب اپنا علی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا یہ جو اپنی اپلیکیشن ہے تینوں مدنی چینل جس پر اردو، بنگلہ اور انگلش چلتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ 3 روزہ اجتماع میں شامل ہو جائیں، تو لینگویج تو سمجھ میں نہیں آتی، تو اب وہ کیا کریں جب لینگویج یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر وہ کیسے دیکھیں؟ اس میں یہ کہ جو لوگ موبائل یوز کرتے ہیں اینڈرائڈ یا دیگر جو ہیں اس طرح بڑے سیٹ،
تو اس پر جائیں گے تو دعوت اسلامی کی اپلیکیشن میں مدنی چینل کی اپلیکیشن ہے. جی جی. مدنی چینل کی اپلیکیشن جب ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس میں خود دیکھیں گے کہ مدنی چینل اردو، مدنی چینل انگلش، مدنی چینل بنگلہ، صحیح، یہ تینوں آپشن اس میں آ جائیں گے. جب یہ آ جائیں گے تو جن کو اردو سمجھ میں آتی ہے وہ اردو کو کلک کر لیں. تو اردو مدنی چینل پر بھی کئی نشستیں، جیسے یہ ہے کہ پورا بیان اور وہ تو نہیں چل رہا لیکن اجتماع کے کچھ مناظر یہ دکھائے جائیں گے. تو اب جس کو لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی وہ خالی اجتماع کے شرکا دیکھ کے خوش ہو جائے گا اتنا بڑا اجتماع ہے یہ. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا اگرچہ زبان سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اگر دعائیہ لمحات ہیں تو اگر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو اتنا تو سمجھ آ ہی جاتا ہے کہ دعا ہو رہی ہے، اب دعا میں شامل ہو جائیں. تہجد کی نماز میں نے وہ منظر دیکھے، میں براہ راست تھا یہاں بیٹھا تھا آ کر، اور یہ مدنی چینل اردو انگلش بنگلہ تینوں پر گیا تھا نا یہ تہجد کی نشست. الحمدللہ. یعنی کہ وہ کیمرہ تو دکھاتا ہے نا پورا زوم کر کے، تو الحمدللہ پیچھے تک جو نا، یعنی کہ مجھے تہجد کی نماز میں اجتماع گاہ میں سوتا ہوا نظر نہیں آیا کوئی. اللہ، ہو سکتا ہے کیمرے میں نہ آیا الگ بات ہے، لیکن بہت وہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں کیا ہے، کیونکہ نہیں اگر چندے کے افراد سو بھی جاتے ہیں تو اکثریت تو الحمدللہ پڑھنے والے ہی ہوا کرتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک وہ منظر تھا کہ عام طور پر جیسے عید کی نماز میں یا جمعے کی نماز میں یا میدان جو بھرے ہوتے ہیں نا، وہ تہجد کی نماز میں منظر تھا. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی. دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ جتنے نمازی جمعے میں ہوا کرتے ہیں وہ فجر کے ساتھ ساتھ تہجد میں اتنے نمازی ہوا کریں. آپ نے اگر آپ نے مناظر یہ نہیں دیکھے تو آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں، نیٹ وغیرہ پر موجود ہیں. اتنے زیادہ نمازی تہجد کے وقت میں ہونا بہت بڑی یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ اتنے لوگ جو ہے وہ تہجد کے وقت میں شامل ہو جایا کرتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ فرشتے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے جب اپنے بندوں کو زمین پر دیکھتا ہے کہ وہ تہجد ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرے ان بندوں کو رات کے اس پہر میں میری عبادت کرنے پر کس چیز نے راضی کیا جبکہ ساری دنیا سو رہی ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، تیری جنت کے شوق اور تیرے جہنم کے خوف نے ان کو نماز تہجد پڑھنے پر آمادہ کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو جنت عطا فرما دی اور جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی بھی یہی تعلیمات ہیں. امیر اہل سنت نے مدنی انعامات کے اندر ہمیں یہ عطا فرمایا ہے. تہجد کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے. 3 روزہ یہ تو اجتماع جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں راہ خدا میں، اس میں بھی الحمدللہ تہجد کی نماز، اوابین، اسی طرح اشراق چاشت، دیگر ذکر و اذکار اور بہت ساری سنتیں، آداب، نماز کے احکام، فرض علوم یہ بھی سیکھنے کو ملتے ہیں. اگر آپ بنگلہ کے اندر نہیں جا سکتے، وہاں شرکت نہیں کر سکتے، تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ نماز کی سنتیں سیکھنے کے لیے کم از کم 3 دن نکال کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں. آپ جو ہے فرض علوم حاصل کرنے کے لیے 3 دن نکال کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں. میں چاہتا ہوں آپ سفر کریں گے تو آپ دیکھیے گا بہت سارا علم دین جو ہے وہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. علی بھائی، امیر اہل سنت کی یہ عادت کریمہ ہے کہ جب ان نئی بات کوئی اپنی کارکردگی مدنی حوالے سے، مدنی کاموں کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے تو کوئی تحفہ امیر اہل سنت عطا فرماتے ہیں. یہ آپ کی عادت ہے. مجھے بھی یاد ہے کہ جب الحمدللہ میں نے 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کیا تھا تو امیر اہل سنت نے بڑی شفقت فرمائی تھی، اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلائے تھے. یہ آپ کی جو ہے وہ کرم نوازی تھی. آپ نے جب یہ 3 دن کا مدنی اپنا 3 دن کا سنت و برا اجتماع کیا بنگلہ دیش کے اندر، اسی طرح جو ہے وہ مدنی چینل کا بنگلہ آغاز کیا، تو یقیناً آپ کو بھی کوئی انعام تحفہ وغیرہ ملا ہوگا. ایسا کیا تھا؟ میں یوں تو ظاہری طور پر ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ میں کم و بیش 2 سال بنگلہ دیش تھا، آنا جانا لگا رہا. صحیح. لیکن یہ ہے کہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا، جب پہلا اجتماع تھا 2015 میں، تو اس اجتماع میں جو ہے پنڈال جو بنا چٹاگانگ کے اجتماع کا کم و بیش 64 ایکڑ تھی، 64 ایکڑ. اچھا، بہت بڑی اجتماع گاہ تھی. اچھا، میں ڈھاکہ میں ہوتا تھا، کچھ جا کے ہم مدنی مشورے کرتے، اجتماع گاہ کی تیاریاں ہوتی. تو اب یہ ایکڑ کا تو ہمیں سمجھ میں آتا نہیں ہے. یہ اس طرح بتائیں کہ یہ صحرائے مدینہ جو ہمارا باب المدینہ والا ہے، اس سے بڑی جگہ تھی 64 ایکڑ. اس کے آس پاس یہ سنا ہے میں نے 63 یا 62 ایکڑ ہے اس کے آس پاس، اتنی تقریباً تھی. ہاں، اب سمجھ میں آیا کہ کتنی بڑی جگہ ہوگی. تو اب اجتماع کا جو بنی نا، جو پنڈال بنتا ہے، وہ پنڈال مجھے لگا کہ بہت بڑا بن گیا ہے. اچھا.
میں نے ذمہ داران سے عرض کی کہ میں نے کہا آپ نے اتنا بڑا پنڈال بنا دیا ہے, حکمت ہوتی ہے کہ بھائی بھریں گے کیسے اس کو. پہلا اجتماع ہے, چٹاگانگ ویسے دور بنگلہ دیش کا ایک کونا ہے, پورے بنگلہ دیش سے سفر کر کے وہاں لوگ پہنچے, لیکن اللہ کی رحمت الحمدللہ چٹاگانگ میں اجتماع کا بھر گئی نا, الحمدللہ پہلے دن سے بھر گئی. دوسری دفعہ ہم نے پنڈال اور بڑا کیا, وہی کنڈیشن تھی. دوسرا جو چٹاگانگ کا اجتماع ہوا ہمارا, وہ صبح 10 بجے شروع ہونا تھا, اور اجتماع شروع ہونے سے پہلے یہ کنڈیشن تھی کہ اسلامی بھائیوں کے قافلے آپس میں یہ یوں تکرار کر رہے تھے کہ بھائی میں کہاں بیٹھوں گا, یہ میری جگہ. پھر جگہ کو بڑھانا پڑا. ابھی ڈھاکہ کے اندر جو الحمدللہ اسلامی بھائی پہنچے ہیں, جمع ہیں, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ چٹاگانگ سے بہت بڑا اجتماع ہے, چٹاگانگ سے بہت بڑا اجتماع ہے. اچھا, آپ نے امیر علیہ سنت کے تحفے کا فرمایا, تو بس امیر علیہ سنت کے یوں تو ظاہری تحفہ مجھے یاد نہیں, لیکن دعاؤں کا جو تحفہ ملا تھا, اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کے جو خوشی کے جذبات تھے, اور جو آپ نے دعائیں عطا فرمائی تھی, اور اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر جو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا. اس سے پہلے بھی کچھ مشکلات آئیں, آپ نے جو حوصلہ بڑھایا, جو دعائیں دی, تو الحمدللہ یہ اتنا بڑا تحفہ, اور یہ سمجھ لیجیے کہ سرمایہ ہے آخرت کا یہ. تو الحمدللہ میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں, اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور ڈھاکہ میں یہ دعوت اسلامی کے 3 دن کے اجتماع کے مناظر بھی وقتاً فوقتاً آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہوں گے. آپ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیے. دعوت اسلامی الحمدللہ ایک دنیا کے اندر مدنی انقلاب لے کر آ رہی ہے. بگڑے ہوئے لوگوں کی دعوت اسلامی اصلاح کر رہی ہے, بے نمازی بن جاتے ہیں الحمدللہ. ابھی جو اجتماع ہے اس میں لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے, بلکہ کروڑوں میں شاید خرچ ہوتا ہو, اس لیے کہ کہیں سے 20 بسیں, کہیں سے 25 بسیں, کہیں سے 50 بسیں, کہیں سے ٹرینیں, اس پہ بھی تو خرچہ ہوتا ہے. فری میں نہیں چلاتے, یہ کرایہ لیتے ہیں آنے والوں سے, پھر کھانا پینا بھی اپنا خرید کے کھاتے ہیں, لیکن وہ خرچہ تو اجتماع کی مد میں رہا ہے نا. یہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے جو عاشقان رسول, عاشقان اولیاء, عاشقان میلاد یہ جمع ہوتے ہیں گراؤنڈ میں, حالانکہ ٹھنڈا موسم ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں ہر چیز پوچھنا پڑتی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے 2-3 دن سے ڈھاکہ میں ٹھنڈ بھی تیز ہو گئی ہے, یعنی کہ یہ ڈھاکہ کا ویدر جو نا موسم, یہ باب المدینہ جیسا ہے سیم. اور یہاں تو آج رات بھی ہم پنکھا چلا کے سوئے تھے, یعنی کہ یہاں پنکھے, یعنی کہ جہاں ٹھنڈ تیز ہو, بالخصوص پاکستان میں بھی پنجاب میں ٹھنڈ تیز ہوتی ہے. ابھی شورا کا مدنی مشورہ تھا, جب پنجاب کے اراکین شورا آئے, یہاں پنکھا دیکھ کے حیران رہ گئے, بولا یا اللہ تیری قدرت, یا اللہ تیری شان. وہاں تو ہم نیچے بھی جو نا کچھ پہن رہے ہیں, اتنے موٹے موٹے لحاف لے رہے ہیں, اس میں بھی کانپ رہے ہیں, اور باب المدینہ میں جو نا پنکھے چل رہے ہیں. کیا بات. تو یوں میں تھوڑا مطمئن تھا کہ ویدر جو ہے ٹھنڈ اتنی تیز نہیں ہوگی. بعض اوقات ٹھنڈ کے آتے ہیں اس طرح کے کچھ اوقات, لیکن نہیں تھا. لیکن بتایا کہ 2 دن پہلے ڈھاکہ میں ٹھنڈ تیز ہو گئی ہے. تو پھر بھی تہجد میں جو منظر تھے نا, کہ تہجد میں لوگ چادریں اوڑے ہوئے ہیں, بلینکٹ لیے ہوئے ہیں, مقصد لگے سارا تھا کہ بعض کام بھی رہے ہیں, لیکن اٹھے ہوئے ہیں تہجد. اچھا, گرم پانی ٹھنڈ میں چاہیے ہوتا ہے. وضو کے مناظر دکھایا مدنی چینل کے ناظرین کو, اور وہ وضو کر رہے ہیں. اب گراؤنڈ کھلا آسمان, پانی بھی ٹھنڈا ہی ملے گا, وہاں گرم کہاں سے آئے گا, اور لوگ لگے پڑے ہیں تہجد میں وضو کرنے میں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہے دعوت اسلامی, یہ جذبہ ملتا ہے. کئی لوگ ہم سے پوچھتے تھے, یار آپ اجتماع کیوں کرتے ہیں, کیا ملتا ہے اس میں؟ تو آپ آئیں گے تو پتہ چلے گا نا آپ کو. آپ نے کبھی شہد نہیں کھایا, آپ کو کیا پتا شہد کا مزہ کیا ہے. آپ نے کبھی آم نہیں کھایا, آم کا مزہ کیا, آپ کو کیا پتہ چلے گا. تو دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے, میں 2 سال وہیں تھا, اور بھی دعوت اسلامی کے بڑے اجتماعات میں الحمدللہ شرکت کی ہے. ہر لمحہ اس میں ایک ہوتی ہے کیفیت. تہجد کا وہ منظر یاد آیا کہ تہجد کی نماز کے بعد مناجات ہوئی, دعا ہوئی, رقت انگیز دعا تھی. عاشقان رسول, عاشقان اولیاء, عاشقان میلاد ایک ٹھنڈ کے موسم میں رات کے آخری پہر میدان میں جمع ہو کر رو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. رقت تھی, دعائیں تھی. یہ کیا ہے, یہ کیا مل رہا ہے, یہ کیوں اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے. تو جیسے کہ الحمدللہ ہمارے عمران بھائی نے فرمایا نا آپ کو کہ اجتماع چلے نہیں ملا, لیکن ایک دین کی تڑپ, دین کا سیکھنے کا موقع, ایک عمل کا جذبہ, یہ مدنی قافلوں میں بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے, کراؤڈ نہیں ملے گا, وہ گیدرنگ نہیں ملے گی, لیکن مدنی قافلے دعوت اسلامی کے یہ مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں, اللہ کے گھروں میں ٹھہرتے ہیں. پھر جدول بھی اسی طریقے کا ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز بھی ہوتی ہے, تو فرائض کی پابندی, تو جماعت سے نماز پڑھنا. الحمدللہ مدنی قافلوں کی برکت سے پہلی صف, سنت قبلیہ, تکبیر اولیٰ, با جماعت نمازیں مل جاتی ہیں. پھر مسجد میں بندہ رہتا ہے, گناہوں سے ویسے بچ جاتا ہے. باہر نکلنے کے بعد کتنے گناہوں کا چانس ہوتا ہے. پھر تہجد مل جاتی ہے, شرح و چاشت مل جاتی ہے, پھر دعائیں ہوتی ہیں. تو آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں,
آج اگر آپ ڈھاکہ میں جو 3 دن کا اجتماع اس کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور کئی لوگ مجھے میسیجز آ رہے ہیں اس طرح کے کہ بھائی پاکستان میں کب شروع ہوگا، مدینہ الاولیاء ملتان یاد آ رہا ہے، ملتان کی یاد. عبدالحبیب بھائی آپ سے پہلے ہمارے ساتھ لائیو کال پر تھے، آپ کا پوچھ بھی رہے تھے، تو ابھی ہم انہی سے یہی بات کر رہے تھے کہ میں نے بھی جیسے کہا کہ مجھے بھی بین الاقوامی اجتماع ملتان کا یاد آ جاتا ہے، صوبائی اجتماع جو سرائے مدینہ کا وہ یاد آ جاتا ہے. عبدالحبیب بھائی نے فرمایا کہ اگر پاکستان میں آپ کسی بھی جگہ پر پاکستان سطح کا ہی اگر 3 دن کا اجتماع کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ اتنا بڑا گراؤنڈ، اتنی بڑی جگہ ہے کہاں جہاں پر پورے پاکستان کو آپ سنبھال دیں گے، صحیح فرمایا، جہاں پر اکٹھا کر لیں گے. تو اتنی بڑی ہمارے پاس ابھی پاکستان میں تو گویا کہ جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر دعوت اسلامی کا 3 دن کا اجتماع کیا جائے. بہت بڑا ایک اجتماع ہو جائے گا، انتظامات، پھر رہنے سہنے کے معاملات، 3 دن ظاہر گزارنے ہیں، آدھے گھنٹے کا تو ہے نہیں کہ آئے بیان سنیں اور چلے جائیں. پورا شہر آباد کرنا پڑتا ہے. بالکل. استنجا خانے، وضو خانے. اب یہ کہ اجتماع کے انتظامات سے متعلق جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر نہیں سمجھتے ہوں، میں نے رات بھی پوچھا، رات جب اجتماع ختم ہوا یعنی آخری نشست کل رات کی بدھ کو، تو ذمہ داران کو جمع کر کے ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے مدنی مشورہ کیا، تو ان کی حوصلہ افزائی بھی کی، دیگر باتیں بھی کی، اور ساتھ ساتھ جو ایک ہم نے بڑے اجتماع میں ٹینشن دیکھا، ٹینشن سے مراد انتظامات کے حوالے سے کہ بعض اوقات پانی شارٹ پڑ جاتا ہے. اتنے ہزاروں لوگ موجود ہیں، اور تہجد کی نماز میں بھی وضو ہے، چلیں بعض کا وضو قائم رہتا ہے، بعض پھر کرتے ہوں گے، یعنی 5 نمازیں ہیں، نوافل بھی ہیں، پھر استنجا وضو یہ، تو پانی اس طرح نہیں ملتا وہاں پر، یہ زمین کو کھود کے بورنگ سے نکالنا پڑتا ہے. 10 یا 12 کوئی ٹیوب ویل یا پتہ نہیں کیا لگایا انہوں نے. تو میں نے پہلا سوال ان سے یہ کیا کہ بھائی پانی تو شارٹ نہیں پڑا، بولا نہیں الحمدللہ ہمارے پاس بیک اپ ہے. الحمدللہ. اچھا پانی آتے ہوئے لائن نہ پھٹ جائے، لائن پھٹ گئی تو اتنی جلدی ٹھیک کون کرے گا، وہ پانی جو آ رہا ہے وہی ضائع ہو گیا. اچھا پھر وضو خانے کے نل 2-4 ٹوٹ گئے، پانی بہ رہا ہے، پتہ چلا ٹینک کے ٹینک خالی ہو گئے. تو یوں وہ جو ہے پانے پلاس جو بھی ان کے اوزار ہیں جو پلمبر ہوتے ہیں، یہ ایکسٹرا نل یہ تھیلوں میں ڈال کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ اگر کہیں بھی فالٹ ہو تو فوراً اب ہم سے بولے گا ہم گودام سے لینے جائیں گے، اس میں تو ٹینک خالی ہو جائے گا. موبائل پلمبر ہو گیا، موبائل پلمبر ہو گیا یہ. اچھا پھر چلیں پانی آت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سب جگہ جا رہا ہے، یہ لیکیج نہ ہو. سیکنڈ یہ کہ جب اتنا پانی آ رہا ہے، اتنا لوگ وضو کر رہے ہیں، ٹوائلٹس یوز کر رہے ہیں، اور یہ پانی ڈرین ہو رہا ہے، سارا جا رہا ہے یہ. اب ڈرین ہونے کے بعد میں نے خود بعض اجتماع پاکستان میں دیکھے ہیں، بلوچستان میں بھی ہوا، باب الاسلام میں بھی ہوا، پنجاب میں بھی دیکھے. بعض جگہوں پر جگہ مجھے یاد نہیں ہے، وہ بعض جگہ نہیں کلک ہو پاتا، تو وہ جو ڈرین کے لیے بنایا تھا، گڑھا کھودا تھا، جو بہت بڑا تالاب ٹائپ کا بنایا تھا کہ اس میں ڈرین ہو جائے گا، وہ اوور فلو ہو گیا. وہ اوور فلو ہو گیا تو وہ پانی ریورس آنے لگا. اب ریورس آئے تو ایمرجنسی میں کیا کریں، اس کو کھود کے کہاں لے کے جائیں، اللہ نہ کرے وہ سارا کا سارا اگر اجتماع گاہ میں آ گیا تو کیا کریں گے. سارے انتظامات، لوگ پریشان، ہمارا سارا جدول ڈسٹرب، درم برم. تو رات میں نے کچی مٹی ہے کئی مقامات پر. اچھا پھر جب ہاتھی کیچڑ، اور پھر کیا ہے کہ جب وہ آتا ہے نا پیچھے، تو وضو خانے کے بھی گڑھے کیے ہوئے ہوتے ہیں، استنجا خانے بھی گڑھے کیے ہوتے ہیں. جب پانی آتا ہے تو نرم ہوتی ہے مٹی اور وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہم تو گئے نا بالکل. تو میں نے پوچھا ڈرین کا کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہم نے بہت بڑا ایک نالا بنایا ہے، یہ نالا بنا کے کھود کے مشینوں سے کھدائی کر کے کسی بڑے نالے میں ڈالا ہے اس کو، تاکہ یہ ڈرین ہو کر پانی واپس نہ آئے، وہاں چلا جائے. یعنی مدنی چینل کے ناظرین نے سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، تو یہ نہ ہو تو پھر تو ہمیں اجتماع چلانا مشکل ہو جائے. جی بالکل بالکل. اب کچھ مائک میں پرابلم آئی، جب لائیو وہاں سے آ رہا تھا تو مائک اتنے یوز ہوتے ہیں، ایک مائک میں پرابلم تھی تو وہ ہم نے کہا بھائی مائک میں آواز شور آ رہا ہے، اب اس کے لیے بولے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اچھا نیٹ کے ذریعے لائیو لے رہے ہیں، نیٹ ہی چلا گیا، اب لائیو میں کیا کریں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ دعوت اسلامی ہے. کئی لوگ بولتے ہیں کیسے کر لیتے ہیں آپ، ہم نے کہا ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتا کیسے کر لیتے ہیں، یہی تو فیضان ہے، یہی تو اولیاء کرام کی برکت ہے. امیر اہل سنت کے جو ہاتھ اٹھتے ہیں اور جو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے وہ یہی تو ہے کہ کیسے ہو جاتا ہے. یہ امیر اہل سنت کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت ہے کہ بس وہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور مدد ہوتی رہتی ہے. اور بہت اللہ رسول کا کرم ہے، بہت اللہ رسول کا کرم ہے. جی بالکل الحمدللہ. فیضان اولیاء ہے. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. مدینہ کا فیضان ہے الحمدللہ، اولیاء کرام کا فیضان ہے. ہمارے انتظامات صحیح بات ہے علی بھائی. میں کئی مقامات پہ خود بھی دیکھتا ہوں ان چیزوں کو، کیونکہ بعض مقامات پہ ذمہ داری کا جو ہے وہ سامنا بھی ہوتا ہے. انتظامات ایسے کوئی خاص ہوتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہی انتظامات میں ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ توقع سے زیادہ اچھا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے. اللہ تعالیٰ مزید بھی برکتیں عطا فرمائے. کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں 1-2 کو اگر شامل کر لیں علی بھائی، اجازت ہو تو. جی بالکل. جی کال سنائیں. اکرم اور میں مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں. ہمیں یہ نعت سنا دیں اعلیٰ حضرت کی. لم یابی نذیرک
في نظر. سبحان اللہ، مثلے ترشد پیدا جانا. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت بہت اچھا ہے. جی یہ نعت سنا دیجیے. قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا. آمین. بالکل مناظر ہم بھی یہاں دیکھ رہے ہیں. یہ معذرت آپ کی بات جی جی بالکل فرمائش آئی سلسلہ آپ کا ہے سر. نہیں وہاں یا تو تلاوت ہو رہی ہے نعت ہو رہی ہے. تو اگر ہمارے پی سی آر سے وہاں کی وائس آ سکتی ہو تو سنائیں ذرا ہمیں بھی کہ کیا ہو رہا ہے وہاں اجتماع گاہ میں. شاید مجھے لگ رہا ہے وقفہ آرام تھا. آواز آ سکتی ہے. عید میلاد النبی آنند رحمت پانی. عید میلاد النبی اللہ 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 اللہ. ঝরনা বয়েছে চারিদিকে রোশনি কিছু কিছু চারিদিকে রোশনি ঘরে ঘরে নূরের বাতি. ঈদ মিলাদুন্নবী ঘরে ঘরে নূরের বাতি. ঈদ মিলাদুন্নবী আল্লাহ 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 আল্লাহ. হৃদিকে সাড়া পড়েছে নূরে নবীর মিলাদের চারিদিকে সাড়া পড়েছে. میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل یہ ابھی نعت شریف کا سلسلہ ہے ڈھاکہ میں اجتماع گاہ میں. غالباً مجھے جدول تو میں نے ابھی نہیں دیکھا لیکن وہاں کی جو ہم نے کچھ کلپس دیکھے تو لگ ایسا رہا ہے کہ وقفہ آرام کے بعد یہاں پر ابھی دوبارہ نشست کا آغاز ہوا ہے یہ. اور آج جو ہے نا کچھ جدول میرے خیال میں بتایا ہوگا آپ نے کچھ جدول؟ نہیں میں نے بتایا نہیں، آپ نے عطا فرمایا تھا. تو جدول کچھ اس طرح مقصد ہوتا ہے کہ اشراق چاش تک یہ جدول چلا صبح. اشراق چاش کے بعد جو ہے پھر وہ وقفہ آرام ہو گیا تھا. پھر اسی وقفہ آرام کے دوران ناشتہ وغیرہ کرنا. تو صبح کی نشست میں بلکہ اور بھی نشستوں میں بالخصوص جس میں آرام اور کھانا آتا ہے نا، تھوڑا سا گھنٹہ 2 گھنٹہ سرکل چلتا رہتا ہے. کچھ لوگ اٹھتے ہیں، ظاہر بات اتنا بڑا اجتماع کا ہے، کچھ لوگ اٹھتے ہیں استنجا وضو جو بھی اپنی حاجات وغیرہ ہیں اور اس طرح معاملات ناشتہ اس سے فارغ ہوتے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں کچھ جاتے ہیں، اس طرح ایک سرکل چلتا رہتا ہے. ابھی نشست کا آغاز ہو گیا نا، تلاوت ہوئی تھی اس سے پہلے نعت ہوئی. اب نعت کے بعد مبلغ دعوت اسلامی کے بیانات چلیں گے. پھر مدنی حلقے وغیرہ بھی ہوں گے سیکھنے سکھانے کے. نماز کا پریکٹیکل کروایا جائے گا، سنتیں سکھائی جائیں گی. یوں کرتے کرتے یہ چلے گا ظہر سے پہلے تک. ظہر کے پہلے جو ہے وہ وہاں کے ظہر سے پہلے پھر کھانے کا وقفہ ہوگا. اچھا مجھے کل میسج آیا وہاں سے نا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اجتماع کی کچھ اپڈیٹس دیں. آپ ہمارے ساتھ ہیں. کئی لوگوں کے اس طرح بھی آتے ہیں بھائی ہمیں بتائیں کیا ہو رہا ہے. تو جو ذہن میں آ رہا ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو کل آیا کہ بھائی وہ بہت بڑی تعداد ہے اور پہلا دن تھا، تعداد بہت زیادہ ہو گئی، لوگوں نے کھانا نہیں کھایا. تو ہم کیا کریں، کھانے کا وقفہ لمبا کر دیں، ظہر کے بعد بھی جانے دیں. تو میں نے کہا بھائی اثر تک چلتا رہے گا. اس کو آپ جو جدول تھا نا، جنہوں نے کھا لیا یہ سرکل چلتا ہی رہتا ہے. یہ لوگ آتے رہیں گے کھاتے رہیں گے. جو کھانے کے درمیان جو ہے نا 1 گھنٹہ پہلے اور 1-1.5 گھنٹہ بعد ہی ہمیں اسپیس رکھنا پڑتا ہے. تو میں نے یہی عرض کی کہ آپ جدول ڈسٹرب نہ کریں. کھانے کا وقفہ اگر ظہر سے پہلے ہے تو ظہر سے پہلے ہی اس کو رکھیے تاکہ جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھا لیں. اور پھر جنہوں نے نہیں کھایا وہ کھائے، جو کھا چکے ان کو کیوں محروم کریں. پھر مدنی چینل بنگلہ پر جو ہے یہ ہمارا اجتماع فل ٹائم جا رہا ہے. وہ ہمارے عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین جو بنگلہ سمجھتے ہیں، ایسے ہیں باب المدینہ میں بھی ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں بنگلہ سمجھنے والے ہیں. بلکہ یہ نشستیں جو خصوصی نشست یا دیگر نشستیں آتی ہیں یہ باقاعدہ پچھلے سال بھی اس سے پچھلے سال بھی باب المدینہ میں بھی اور بھی UK میں اور عبدالحبیب بھائی فرماتے ہیں
یار میں جہاں جاتا ہوں مجھے بنگلہ دیش کے لوگ ملتے ہیں, بنگالی ملتے ہیں, بنگلہ دیشی ملتے ہیں. تو عبدالحبیب بھائی کا ایک سلسلہ آتا تھا دعوت اسلامی کہاں نہیں, تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی میں جاتا ہوں تو مجھے بنگالی بہت ملتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بنگالی کہاں نہیں. تو الحمدللہ یہ ذریعہ معاش کے لیے, اور یہ ایک محنتی قوم ہے, دنیا بھر میں موجود ہیں. غالباً مجھے کسی نے بتایا کہ صرف 7 لاکھ تو ملیشیا کے اندر موجود ہے. تو ہمارا مدنی چینل اردو الحمدللہ دنیا بھر میں جاتا ہے, مدنی چینل انگلش بھی ہے, تو اس کی کئی نشستیں وہاں جا رہی ہیں, تو وہاں سے آپ لے لیجئے. ورنہ نیٹ کے ذریعے آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں, یا آپ کے جاننے والے بنگلہ جاننے والے ہوتے ہیں یہ, تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ موبائل سیٹ پر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں مدنی چینل کی, اور اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ مدنی چینل بنگلہ کو کلک کریں گے تو جو لائیو چل رہا ہے براہ راست وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا, سننے کو مل جائے گا. تو یوں آپ نیٹ کے ذریعے یا مدنی چینل کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں. جیسے بھی نعت شریف تھی, اب اگر جو ہے وہ بنگلہ پورا کلام سمجھ میں نہیں آ رہا, چلیں کچھ طرز سمجھ میں آ گئی, کچھ اللہ اللہ کی صدائیں تھی وہ جو ہے سمجھ میں آ گئی, تو یہ تو ہوگا نا. دیکھیں وہاں عاشقان رسول ہیں, عاشقان میلاد ہیں, اور کلام جو میری سمجھ میں آیا پورا تو میں بھی نہیں سن سکا, تو عید میلاد النبی پر تھا. تو یہ بھی ہے کہ الحمدللہ دیکھیں عاشقان میلاد کہاں نہیں, آقا کا میلاد منانے والے کہاں نہیں. اور ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں تو ایسا یہ میلاد مناتے ہیں کہ پہلے جب میں وہاں 12ویں شریف کا سیزن آیا تو باب المدینہ یاد آ رہا تھا, پاکستان یاد آ رہا تھا, اپنا شہر یاد آ رہا تھا. لیکن ماشاءاللہ ایسی یہ میلاد کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم میلاد شریف کہتے ہیں, میلاد بھی کہتے ہیں, زیادہ تر کہتے ہیں قیام ہوگا. ہاں بھائی قیام ہوگا, یعنی کہ کھڑے ہو کر. تو الحمدللہ یہ اولیاء کرام سے محبت کرنے والی قوم ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والی قوم ہے, میلاد و قیام کرنے والے لوگ ہیں. بلکہ کئی لوگ پوچھتے تھے یار آپ کے اجتماع میں کیا ہوگا, تو ہم نے بولا کہ نمازیں ہوں گی, درود و سلام ہوں گے. اچھا درود و سلام بھی ہوں گے, نمازیں بھی ہوں گی, میلاد بھی ہوگا, قیام بھی ہوگا. تو لوگ بہت خوش ہوئے یہ الحمدللہ. جی مدنی پھول رکن شورا سے لیتے رہیں گے. عدنان بھائی آپ کے لیے بالخصوص فرمائش آئی تھی, تنم فرسودہ جا پارا, کچھ اشعار سنائیں پھر بات کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ, تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا سیاہ یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا سیاہ یا رسول اللہ, ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شد روز سیانم, ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شد روز سیانم, پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ, پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ, چسوئے گزرانی منی مس کی زناداری, چسوے من گزر آری, چسوے من گزر آری منی مس کی زناداری, فدائے نقش نالینت کنم جایا
رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ چوبازوئے شفاعت را کشائی پر گناہگارا چوبازوئے شفاعت را کشائی پر گناہگارا کل مغرم جامیرا تیرا یا رسول اللہ بکل مغرم جامیرا تیرا یا رسول اللہ ترم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ. حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ہے. بہت ہی بڑے عاشق رسول یہ گزرے ہیں. 1414 سنہ عیسوی کے اندر یہ بزرگ تھے اور تصوف کی دنیا میں بڑا ان کا نام ہے. روحانیت میں بھی بڑی کتابیں لکھی ہیں، شاعری کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں اور بہت ہی صوفیانہ کلام بھی انہوں نے لکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہمیں مستفیض فرمائے. آپ یہ جو فارسی کے اندر آپ نے کلام لکھا ہے اس کو اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. جی علی بھائی مزید کچھ بنگلہ دیش کے حوالے سے آپ میں یہ عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ انشاءاللہ عز و جل آج جمعرات ہے اور مدنی چینل پر انشاءاللہ تمام جو ہمارے مدنی چینلز ہیں اس پر انشاءاللہ ڈھاکہ جو ہمارا 3 دن کا اجتماع ہے اس میں جمعرات کی رات بھی یعنی کہ کل جمعے کو تو خصوصی نشست ہوگی، وہ ہوگی پاکستانی ٹائم صبح 9 بجے انشاءاللہ وہ شروع ہوگی اور اس میں سنت و بھرا بیان، تصور مدینہ، ذکر اللہ عز و جل اور دعا ہوگی ہے. لیکن آج بھی رات جو ہے جمعرات کو انشاءاللہ کم و بیش 7 بجے کے آس پاس انشاءاللہ نگران مرکزی مجلس شورا کا انشاءاللہ سنت و بھرا بیان ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو مرحبا. میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا جہاں تک یہ ہمارا پیغام پہنچائیں، دوسرے اسلامی بھائیوں کو دعوت دیں اور جن سے ممکن ہو وہ لازمی طور پر اجتماعی طور پر جمع ہو کر مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں اور جمع ہو کر یہ آج رات جو ہے مدنی چینل کے ذریعے ڈھاکہ کے 3 دن کے اجتماع میں آپ شامل ہو جائیں. انشاءاللہ آپ کو ڈھاکہ اجتماع کے بھی کلپس دیکھنے کو ملیں گے اور نگران شورا کا انشاءاللہ سنت و بھرا بیان بھی سننے کو ملے گا. مدنی چینل پر ہوگا؟ نہیں، یہ مدنی چینل اصل میں اردو بولتے ہوئے یوں ہوتا ہے کہ اس مدنی چینل کے ساتھ اردو لگا ہوا نہیں ہے. تو ہمارا ریگولر مدنی چینل تو یہی ہے جو چل رہا ہے، یہی الحمدللہ سٹارٹ ہوا اور ہمارا مین چینل تو یہی ہے. باقی تو وہ سمجھ لیں کیا کہیں گے، شاخیں کہیں گے کیا شاخیں. تو پھر مدنی چینل بنگلہ پر بھی، مدنی چینل انگلش پر بھی اور ہمارا جو ریگولر یہ مدنی چینل ہے جس پر اردو ہماری ٹرانسلیشن چلتی ہے یا دیگر لینگویجز بھی بعض اوقات آتی ہیں، تو انشاءاللہ تمام تینوں سیٹلائٹ پر یہ ہمارا مدنی ڈھاکہ کا 3 دن کا اجتماع آئے گا انشاءاللہ. تو آپ جہاں بھی ہیں ہمارے ساتھ شامل رہیں، مدنی چینل کے ساتھ شامل رہیں، اس کی دعوت عام کریں. آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، ابھی تک اگر نہیں پتہ تھا اور اب پتہ چل گیا تو آپ اپنے جو بھی ہیں جاننے والے دوست احباب رشتہ دار جتنے بھی آپ کے تعلقات والے ہیں، چلے جن کو نہیں بھی جانتے ان کو بھی دعوت دیجئے کہ آج رات کم و بیش 7 بجے پاکستانی ٹائم، ٹھیک ہے نا؟ اور بنگلہ کا ٹائم 6 بجے. نہیں 1 گھنٹہ پلس ہے. اچھا، ہاں یہ کنفیوژن بعض اوقات ہوتی ہے تو میں نے کہا ایک ہی ٹائم بتائیں کہ پاکستانی ٹائم 7 بجے، پھر جہاں پلس مائنس ہے آپ دیکھ کر لیجیے گا اپنے ملک کے حساب سے. 7 بجے باب المدینہ کا جو پاکستان کا ہمارا ٹائم ہے اس کے مطابق انشاءاللہ رات جو خصوصی ایک بیان ہوگا نگران شورا کا، اس میں آپ ضرور شامل رہیں. تو انشاءاللہ علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملے گا، برکتیں ملیں گی. کیا پتہ کسی ایسے شخص کو آپ بیان سنوا دیں، وہ ابھی تک نمازی نہیں تھا، اس کے دل پر چوٹ لگ جائے، وہ نمازی بن جائے. تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہمارا بھی سینہ مدینہ بن جائے گا، ہمیں بھی اس کی برکتیں ملے گی. کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں اپنے سلسلے میں. ایک اسلامی بہن کا SMS ہے
کہتی ہیں کہ پلیز میرے رزلٹ کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ ایک اور SMS ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں شاہد عمران پاک آرمی سے ہوں۔ اسلامی بھائی میری فرمائش ہے اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ سبحان اللہ۔ آواز مشتاق اتاری، کہہ رہے ہیں کہ حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں یہ سنا دیں، تو دیکھ لیں بھئی ہمارے MCR کے PCR کے اسلام بھی اگر ہے تو اس کو چلا دیں کچھ اشعار اس کے۔ اور اسی طرح ایک اور اسلام بھی کہتے ہیں کہ مرحبا فقیر مدینہ نعت سنا دیں، فضیل اصغر بھٹی۔ مرحبا فقیر مدینہ کون سی نعت ہے آپ جانتے ہیں؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہ آپ وہ تو ہم سنا چکے ہیں۔ بعض اگر ٹائپنگ مسٹیک ہو جاتی ہے نا جی تو شاید وہ کچھ اور ہی بن گیا ہوگا، ہو سکتا ہے جی۔ اور کچھ SMS کو اپنا شامل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے غوث اعظم کا کلام سنا دیں پلیز، فرام اسلامی بہن اوکاڑا۔ غوث پاک کی منقبت کو بھی شامل کریں گے، غوث پاک کا مہینہ بھی الحمدللہ آنے ہی والا ہے، تو 2 اشعار منقبت کے شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اختتامی کلمات ہم نے رکن شورا سے لینے ہیں۔ سلسلے کا وقت بھی بالکل ختم ہونے پر ہے، 5 منٹ صرف باقی ہیں۔ جی وقار بھائی، عدنان بھائی آپ سنائیں۔ امداد کن امداد کن از بندے ہم آزاد کن، امداد کن امداد کن از بندے ہم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، امداد کن، امداد کن، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، کہے سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے سے جا کر حسن اپنے دل کی، سونے کون تیرے سوا غوث اعظم، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے جو ہم حاجی علی صاحب سے رکن شورا سے بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کہ بنگلہ دیش کی ذمہ داری بھی تنظیمی طور پر انہی کے پاس ہے،
تو سلسلے کا اختتام ہے. آپ کا تو ظاہر ہے کہ دوبارہ بھی آنا جانا ہوگا سلسلے کے اپنا بنگلہ دیش کے اجتماع کے حوالے سے. ابھی جو نشستیں رہ گئی ہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے یا اوور آل اجتماع کے حوالے سے، مدنی کاموں کے حوالے سے، ناظرین کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ابھی جیسے یہ بیان چل رہا ہے نا، تھوڑا سا اگر بنگلہ دیش کو بھی لے لیں ساتھ ساتھ، تو یہ کہ موضوع کچھ اگر آواز بھی آ جائے سمجھ میں تو خیر দান করি তাহলে আমাদের সম্পদ কমে যাবে। আসলে কি তাই? যেমন হাদিসে পাকের মধ্যে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সদকায় অর্থাৎ সদকা দিলে সম্পদ কমে না। যেমন এই হাদিসে পাকের শরা করতে গিয়ে ناظرین آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے تھوڑا تھوڑا تھوڑا. বলেন, তিনি একটি উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন কৃষক তার ঝুলি থেকে বীজ নিয়ে জমিনে বপন করে থাকে। یہ جو موضوع چل رہا ہے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے فضائل، اللہ کی راہ میں صدقہ دینا، اور یہ اس کے بعد پھر ایک بیان ہے، پھر کھانے کا وقفہ ہے، پھر ظہر کی نماز کے بعد ایک بیان ہے، پھر یوں اس کے بعد پھر حلقے ہیں، پھر عصر کی نماز کے بعد بیان ہے، پھر مغرب کے بعد جو ہے وہ اوابین، یعنی فرض ادا کرنے کے بعد اوابین سورہ ملک، اس کے بعد کھانے کا وقفہ، پھر عشاء کی نماز کے بعد تلاوت نعت، اور اس کے بعد کچھ 20-25 منٹ کا بیان بنگلہ زبان میں، اور پھر نگران شورا کا انشاءاللہ بیان ہوگا انشاءاللہ. پھر رات وقفہ آرام ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل تہجد کی نماز میں اٹھیں گے. تہجد کی نماز کے بعد پھر نماز فجر، یہ بھی مدنی چینل بنگلہ پر براہ راست دکھائی جاتی ہے، مدنی چینل اردو پر بھی انشاءاللہ آئے گی، انگلش پر بھی تہجد سے بھی لائیو ہوں گے. ہم کئی نشستیں اس میں لائیو ہیں ہماری انشاءاللہ عز و جل. اور پھر کل صبح 9 بجے پاکستانی ٹائم خصوصی نشست کا آغاز ہوگا. تو برائے کرم ہمارے ساتھ رہیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی بس ہمیں دعوت اسلامی سے وابستہ رکھے. نیک ماحول سے وابستہ رہیں گے تو نیکیاں کرنے کے بہت سے مواقع ملتے رہیں گے. نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ نیک ماحول کی برکت سے الحمدللہ. آپ بھی کچھ تو مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں. یاد رکھیں کہ آپ اس وقت تک استقامت نہیں پا سکتے نیکیوں کے اوپر جب تک آپ اپنے بری صحبت کو اور برے دوستوں کو نہیں چھوڑ پاتے. جب آپ اپنی بری صحبت کو چھوڑ دیں گے، برے دوستوں کو چھوڑ کر اچھی صحبت میں آ جائیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، پھر آپ کی نمازیں بھی قضا نہیں ہوں گی، پھر آپ کو جو ہے گناہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، آپ گناہ کر بھی نہیں پائیں گے. اس حوالے سے آپ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں. دعوت اسلامی گویا کہ یوں سمجھے کہ ایک پودا تھا، اللہ رب العزت نے اس پودے کو درخت کی صورت میں بنا دیا اور اس کی بہت ساری شاخیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی. دعوت اسلامی بھی وہی ایک پودا ہی آپ سمجھ لیں کہ جب اس کا آغاز ہوا تھا تو ایک چھوٹی سی تحریک اور تنظیم تھی. آج الحمدللہ سنتوں کی عالمی مدنی تحریک دعوت اسلامی آپ کی موجود ہے. دعوت اسلامی کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ چاہے بنگلہ دیش میں ہوں، پاکستان میں ہوں، دنیا کے کسی کونے خانچے میں ہوں، آپ دعوت اسلامی کے ساتھ ہو جائیں. دعوت اسلامی کو آپ کی ضرورت ہے اور یقیناً آپ کو بھی دعوت اسلامی کی ضرورت ہوگی. تو اللہ رب العزت مجھے بھی مدنی ماحول کے اندر استقامت عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو رب کائنات محض اپنے فضل و رحمت سے معاف فرمائے. انشاءاللہ آپ کو مختلف مواقع پر جیسا کہ حاجی علی صاحب نے رکن شورا نے جدول پورا بیان کیا ہے بنگلہ دیش اجتماع کا، اس کی دعوت کو بھی عام کریں، خود بھی دیکھیں. رب کائنات مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.